السلام علیکم دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ وہ تیر کی طرح میری طرف آئی۔ میں نے فقط 2-3 فٹ کے فاصلے سے اس پر فائر کیا۔ گولی اس کی قاتل تھوتنی میں لگی۔ وہ لہرا کر گری۔ اس کے عقب میں اس کے بچے تھے۔ میں نے بچوں کو تو دیکھا لیکن دھند اور سرکنڈوں کی وجہ سے اس نر کو نہ دیکھ سکا جس نے بائیں پہلو سے حملہ کیا۔ بعین یہی لگا جیسے کسی نے ہتھوڑے سے میرے پہلو پر ضرب لگائی ہو۔ چند سال پہلے مجھے پاشا کے بنگالی شیر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا اس خبیث جانور نے پہنچا دیا۔ میں کئی فٹ دور بدبودار پانی کے ایک گڑھے میں گرا۔ چند لمحے کے لیے رائفل بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل کر نکل سکتا، مجھے اپنی 3 افراد سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ اس طرف گیا ہے، اس طرف ہے۔ یہ چنگھاڑتی ہوئی آواز میاں وارث کی تھی۔ پھر کسی نے مجھے دیکھ لیا اور للکارا، خبردار اوئے، گولی مار دیں گے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کم از کم 4 رائفلیں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ ابھی مزید اہلکار آ رہے تھے۔ نر سور مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر اوجھل ہو چکا تھا۔ اب مزاحمت کا مطلب خودکشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے بھیگی ہوئی کیچڑ آلود رائفل ایک طرف پھینک دی۔ مجھے گریبان سے پکڑ کر گڑھے سے باہر کھینچا گیا اور تلاشی لی گئی۔ میاں وارث کا چہرہ آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ اس نے میرے بالائی جسم پر رحمت کے کپڑے دیکھ لیے تھے۔ رحمت اللہ کہاں ہے؟ وارث نے مجھے سر کے بالوں سے جکڑ کر پوچھا۔ میں نے عقب میں سرکنڈوں کی طرف اشارہ کیا۔ مار دیا ہے اس کو بھی؟ وارث نے میرے سر کو وحشیانہ جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ صرف بے ہوش ہے۔ میری ران کا چند دن پرانا زخم پھر خون اگلنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں جنگلی سور کی خوفناک ٹکر لگی تھی وہاں بھی زخم ہو گیا تھا اور مسلسل خون رس رہا تھا۔ میری تلاشی لینے کے بعد پولیس اہلکاروں نے مجھے بے دردی سے رائفلوں کے بٹ مارے اور گالیوں کی بوچھاڑ کی۔ پھر رحمت اللہ کی قمیض، ٹوپی اور جرسی میرے جسم سے علیحدہ کر لی گئی۔ مجھے یخ بستہ زمین پر اوندا لٹایا گیا اور میرے ہاتھ پشت پر ہتھکڑی سے جکڑ دیے گئے۔ اب تک کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا جب مجھے باقاعدہ ہتھکڑی لگی۔ پولیس اہلکار مجھے دھکیلتے اور گاہے بگاہے رائفل کے بٹ مارتے ہوئے قبرستان کی طرف لے چلے۔ جس سورنی کو میری گولی لگی وہ اپنے ہی خون میں لت پت تھی اور ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ نیم بے ہوش رحمت اللہ کو اٹھا کر سرکنڈوں سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ سرکنڈوں سے باہر لے جا کر مجھے ایک بند جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ 3 رائفل بردار میرے ارد گرد بالکل چوکس تھے۔ ان کی آنکھوں میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ پاس ہی ایک دوسری جیپ کھڑی تھی، یہ چھت کے بغیر تھی۔ اس میں پولیس کی آہنی ٹوپیوں، رائفلوں اور ایمونیشن کی پیٹیوں کے ساتھ ساتھ مجھے وہ ٹیپ ریکارڈر بھی نظر آیا جو رونق علی سے چھینا گیا تھا۔ ایک مسلح حوالدار ٹیپ ریکارڈر کے پاس موجود تھا۔ میرا اور ٹیپ ریکارڈر کا فاصلہ بمشکل 3 فٹ ہوگا، لیکن اب یہ ناقابل عبور فاصلہ بن چکا تھا۔ ایک اور لرزہ خیز منظر 2 لاشوں کا تھا۔ یہ لاشیں زمین پر پڑی تھیں اور ان پر کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ خون کے دھبے کپڑے پر بھی نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لاش کافی فربا تھی۔ میرا دل رونق علی کے خیال سے کٹ کر رہ گیا۔ میاں وارث نے مجھ پر ایک قہرناک نظر ڈالی اور اپنے اہلکاروں سے مخاطب ہو کر بولا، میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں، بالکل چوکس بیٹھو۔ تمہیں پتہ ہی ہے یہ نویں زمانے کا شیر شاہ سوری ہے۔ بے فکر رہیں جناب، اس کی ساری شیر شاہی ناک کے راستے نکال دیں گے۔ یہ بلی کی طرح میاؤں میاؤں نہ کرے، پھر ہم آپ کے نوکر تو نہ ہوئے۔ ایک لمبے تڑنگے ایس آئی نے بھاری بونچھوں پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر میری ہتھکڑی چیک کی اور اطمینان سے سر ہلایا۔ میاں وارث کے قبرستان کی طرف جانے کے بعد ایک بار پھر فائرنگ میں تیزی آ گئی۔ یہ تیزی 4-5 فٹ تک برقرار رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ پولیس والے اب قبرستان میں کچھ اور آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے شاہ نواز کے ایک زخمی ساتھی کو پکڑ لیا تھا اور اسے کھینچتے ہوئے جیپ کی طرف لا رہے تھے۔ 2 افراد اس سے پہلے پکڑے جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد میاں وارث واپس آیا تو میں نے اس سے کہا، اگر تم کہو تو میں اندر موجود لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑنا نہیں چاہتے، وہ گرفتاری دینا چاہتے ہیں، بس انہیں ڈر ہے کہ… میرا فقرہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ میاں وارث نے ہاتھ گھمایا اور الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ میرے چہرے پر لگا۔ میں نشست پر ہی ایک طرف کو جھک گیا، منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھل گیا۔ وارث دھاڑا، ہمیں کسی کتے سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ پھر اس نے اپنے ساتھی ایس آئی کو کچھ ضروری ہدایات دیں اور اچھل کر جیپ میں بیٹھ گیا۔
چند ہی لمحے بعد جیپ کچے راستے پر دھول اڑاتی تیزی سے سرکنڈوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ قبرستان میں ہونے والی فائرنگ کی آوازیں پیچھے جا رہی تھیں۔ سردیوں کی کمزور دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر چمک رہی تھی۔ گہری دھند کی مسلسل دھوپ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا بالائی جسم عریاں تھا۔ ٹھنڈی ہوا برچھیوں کی طرح جسم پر لگ رہی تھی۔ کولہے کی چوٹ تکلیف دے رہی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ گھبرا مت، جہاں بھی لے جائیں گے وہ جگہ تیری شان کے مطابق ہوگی، میاں وارث نے زہر خند لہجے میں کہا۔ آخر تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اپنی ہوشیاریوں کی وجہ سے بہت بڑا چودھری بن چکا ہے، بڑی اونچی پگ ہے تیرے سر پر، اور پھر تو ایک بہت بڑے خاندان کا جوائی بھی تو ہے۔ ہم نے تجھ سے کوئی گستاخی کر کے اپنے پیٹوں پر لات تھوڑی نہ مارنی ہے، پوری عزت دیں گے تجھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ جیپ ہوا میں اڑتی رہی۔ ابھی دن کی عام چہل پہل شروع نہیں ہوئی تھی۔ اکثر راستے سنسان تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ مجھے کسی قریبی تھانے یا چوکی میں لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں جا کر کیا ہوگا میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اگلے آدھ گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ میری توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ پولیس کی جیپ درختوں کے ایک ویران جھنڈ میں رکی۔ یہاں ایک نیلی ڈاٹسن کار موجود تھی۔ کار پر گجرانوالا کا نمبر تھا۔ اس کے شیشے رنگ دار تھے۔ قریب ہی 2 مسلح دیہاتی موجود تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ان میں سے کم از کم ایک بندے کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ مجھے کھینچ تان کر پولیس جیپ سے اتارا گیا اور کار میں سوار کر دیا گیا، لیکن کار میں سوار کرنے سے پہلے میری جوتی اتروا لی گئی۔ اس کے علاوہ مجھے ایک کچے راستے پر تھوڑا چلایا گیا۔ ان دونوں حرکات کی وجہ چند گھنٹے بعد میری سمجھ میں آئی۔ کار میں سوار ہونے کے فوراً بعد مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کار نے تیزی کے ساتھ سفر کیا۔ کار کے اندر مکمل خاموشی اور شدید تناؤ تھا۔ ایک سفید پوش پولیس اہلکار بھی کار میں موجود تھا۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ اطمینان سے بولا، ڈسکے، وہاں تمہیں سیخ کباب اور تکے وغیرہ کھلائیں گے، لیکن یہ راستہ تو قلعہ کو جاتا ہے۔ پولیس والے نے طنزیہ انداز میں کہا، دراصل تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہی اتنی تھی کہ ہر راستہ تمہیں اپنے سسرال کا راستہ لگتا ہے۔ واہ، میاں بیوی میں سلوک ہو تو ایسا۔ یہ تو شکر کا مقام ہے کہ جوان جہان بیوی کی اچانک موت نے تمہیں دیوانہ نہیں کر دیا، ورنہ بہت سے لوگ تو ایسی موت کے بعد کسی کام کے نہیں رہتے۔ اب قلعہ والا کی آبادی سامنے نظر آ رہی تھی۔ جلد ہی ہم آصف جاہ کی مشہور و معروف حویلی میں داخل ہوئے اور احاطے میں درختوں کے نیچے رک گئے۔ شکاری کتوں کی لرزہ خیز آوازیں ایک بار پھر میرے کانوں میں پڑنے لگی تھیں۔ یہ وہی سلوکی ہاؤنڈز تھے جن کی خون اشامی میں نے 5-6 دنوں پہلے دیکھی تھی۔ ان میں سے 4 کتے تو میرے اور تیمور کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ اندازہ تھا کہ ان کتوں کی تعداد پھر پوری کر لی گئی ہوگی، یعنی اب وہ پھر 8 ہوں گے۔ مجھے گاڑی سے اتارا گیا اور کچھ ہی دیر بعد میں حویلی کے ایک شاندار اندرونی کمرے میں آصف جاہ کے روبرو تھا۔ اپنے ڈیل ڈول کی طرح آصف جاہ کا چہرہ بھی بہت بڑا اور دبنگ تھا، لیکن اس وقت تو یہ چہرہ کچھ اور بھی دبنگ بلکہ ہولناک نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، نشے سے نقوش بگڑے ہوئے تھے۔ بیڑی کا دھواں اس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب جنونی کیفیت ابھری۔ وہ اپنے کارندوں سے گرج کر بولا، اوئے کیا کرتے ہو؟ کیوں پکڑا ہے ان کو؟ پتہ نہیں ہے یہ اس حویلی کے جوائی ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ پلنگ پر سفید کھیس بچھاؤ ان کے لیے۔ مجھے فوراً چھوڑ دیا گیا۔ میرے ہاتھ بدستور میری پشت پر ہتھکڑی میں جکڑے رہے۔ ایک کرندہ جلدی سے گیا اور بالکل نیا نکور سفید کھیس لے آیا۔ کھیس پلنگ پر بچھا دیا گیا۔ بیٹھو داماد جی، آصف جاہ نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں جھجکتا ہوا بیٹھ گیا۔ میرے پاؤں ابھی تک ننگے اور گرد میں لتھڑے ہوئے تھے۔ آصف جاہ نے کہا، او ہو داماد جی، تمہارے پاؤں کا تو ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ پھر وہ اپنے ملازموں سے مخاطب ہو کر بولا، اوئے دیکھتے کیا ہو، بیٹا جی کے پاؤں شاؤ دھلواؤ۔ نہیں جی، آپ تکلیف نہ کریں، میں خود دھو لیتا ہوں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس حویلی کے لیے عزت کی جگہ پر ہو، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ یہاں کے ملازم تو تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیئیں تو بھی کم ہے۔ تم ان کی چھوٹی بیوی کے مجازی خدا ہو، اور مجازی خدا تو پھر مجازی خدا ہی ہوتا ہے۔ آصف جاہ کے لہجے میں بے شمار زہر تھا۔ دیکھیں آصف صاحب، میں آپ سے اکیلے میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں وغیرہ بھی ہوتی رہیں گی داماد جی،
पहले ज़रा सांस तो ले लो, थोड़ा सा खा पी लो। हम लोग जवाइयों की खातिर में किसी तरह की कमी नहीं रहने देते और कमी रहनी भी नहीं चाहिए। सच्ची बात यह है कि जवाई जो होता है ना, उसके साथ मामला बड़ा नाजुक होता है। जवाई के माथे पर ज़रा बल आ जाए तो समझो बेटी के लिए बल्कि सारे घराने के लिए ख़तरे की घंटी बज गई। बेटी की शादी के बाद उसकी गमी खुशी का सारा इख्तियार जवाई के पास ही चला जाता है, और जिनकी बेटियां ज़रा ज़्यादा लाडली होती हैं उनकी जान तो हर वक्त जवाई और जवाई के घर वालों के शिकंजे में रहती है। मैं जानता हूँ आसिफ साहब, आपका गम बहुत बड़ा है। मैं उसी बारे में आपसे एक बिल्कुल ख़ास बात करना चाहता हूँ। मैं आपको, यार जी आप फिर वही बात करते जा रहे हो। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि तसल्ली से बात करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसी दौरान में 2 लड़कियाँ एक पीतल की परात लेकर आ गईं। साथ में गर्म पानी के 2 बड़े बड़े लोटे थे। जब मैं पिछली दफ़ा वालदा के साथ यहाँ आया था तो भी रस्म के मुताबिक मुलाजमाओं ने वालदा के पाँव परात में रख कर धोए थे। बादशाह मेरे बहुत इनकार के बावजूद मेरे पाँव भी धोए गए थे। अब फिर वही अमल हो रहा था, मगर इस मर्तबा इस अमल के पीछे मेज़बानी के बजाय शदीद किस्म का तंज और तैश पोशीदा था। आसिफ जा के इसरार पर मुझे अपने पाँव पीतल की परात में रखना पड़े। पाँव वाकई गंदे हो रहे थे। खूबरू मुलाजमा ने पहले अपने हाथों से थोड़ी सी मट्टी झाड़ी, फिर गर्म पानी वाला लोटा पाँव की तरफ बढ़ाया। एक लहजा पहले मुझे एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुलाजमा प्लास्टिक के लोटे को टूटी की तरफ से पकड़कर मेरे पाँव पर उंडेल चुकी थी। ये तकरीबन उबलता हुआ पानी था। मैंने तड़प कर पाँव पीछे हटा लिए, मगर तब तक पानी अपना काम कर चुका था। पाँव की ऊपर की खाल कबाब हो चुकी थी। कुछ देर बाद खाल का काफ़ी हिस्सा ऊपर से उतर गया। आसिफ जा ने चिल्ला कर मुलाजमा से कहा, ओ कुड़िए, ये क्या कर दिया तूने? खाना ख़राब, तूने देखा नहीं था पानी को? वो खामोशी से पीछे हट गई। जाहिर है कि उसका कोई कसूर नहीं था। वो वही कुछ कर रही थी जो उससे कहा गया था। आसिफ जा ने सख्त लहजे में कहा, चलो तुम सब लोग बाहर जाओ, ये क्या मजमा लगा रखा है यहाँ? उसका इशारा फालतू मुलाजमों की तरफ था। वो सब बाहर चले गए। फ़कत आसिफ जा के 2 खासुल खास कारिंदे वहाँ रह गए। मुझे उनके नाम शेर अफगन और मौलवी मुजफ्फर मालूम हुए थे। आसिफ जा ने मुँह से की आवाज़ निकाली और बोला, ये सारी उस उल्लू की पट्टी की गलती है, मैं उसे उल्टा लटकाऊंगा। फिर उसने अपने बड़े साइज़ के सफ़ेद रुमाल से मेरे गीले पाँव को पोंछा तो पाँव की बालाई खाल भी रुमाल के साथ लग गई। आसिफ जा ने एक बार फिर की आवाज़ निकाली और तासुब से सर हिलाया। मैंने कराहते हुए कहा, आसिफ जा साहब, आप मुझसे जहाँ और जितनी बड़ी कसम चाहें ले लें, शहवार के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। मैंने तो, पुत्र जी, कहा तो है कि तुमसे सारी बात सुनूंगा। आसिफ ने एक बार फिर तेज़ी से मेरी बात काटी। फिर दोनों कारिंदों की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज़ में बोला, इनको ज़रा जा लेने दो, फिर अपने दुखड़े कहते हैं। उसके बाद आसिफ जान ने मेरे ज़ख्मी पाँव पर बरनौल वगैरह लगाकर पाँव की मरहम पट्टी करवाई। यहाँ फिर एक काबिल ज़िक्र वाक़या हुआ। दोनों पाँव पर पट्टियाँ बांधकर उन्हें आपस में भी एक दूसरे से बांध दिया गया, यानी दोनों पाँव जकड़ दिए गए। यहाँ एहतजाज का मौका था और ना ही इसका कोई फ़ायदा था। इसी दौरान में 2 मुलाजिम खाना ले आए। अब दोपहर होने वाली थी। मैंने नाश्ता नहीं किया था। उसके बावजूद भूख का दूर दूर तक पता नहीं था। मेरा जहन मुसलसल कब्रिस्तान के मार्के में उलझा हुआ था। कुछ पता नहीं था कि तैमूर और दीगर साथियों का क्या बना है। खाना बड़े एहतमाम से लाया गया था। 2 बड़े बड़े गोल ट्रे थे जिनमें फूलदार ख्वान बिछे हुए थे। गरम पुलाव से भाप उठ रही थी। मुख्तलिफ इक़साम के सालन थे। साथ में तली हुई मछली के बड़े बड़े टुकड़े थे। आसिफ जा बोला, चलो पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लें। मैंने भी सुबह बस थोड़ी सी शरवाई ही पी थी। मुझे भूख नहीं है, मैंने कराहते हुए कहा। पाँव की जलन नाकाबिले बर्दाश्त थी। खाना शुरू करोगे तो भूख भी लग जाएगी दामाद जी। और फिर मछली भी है, ये तो तुम्हारी पसंदीदा शय है। कोई फार्मी मछली नहीं है ये। फार्मी मछली हम सारी कुत्तों को डाल देते हैं। ये असली रावी दरिया की रहू है। इस वक्त मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। पुत्र जी, कैसी बात करते हो? ऐसी सर्दी में तो तुम्हारे जैसे जवान जहान बंदे मछली पर टूट पड़ते हैं, और फिर ससुराल में तो मछली और कुक्कड़ बटेर वगैरह खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आसिफ जा के लहजे की तह में तंज आमेज नफरत की आग फूंकार रही थी। मजबूरन मुझे खाने में शरीक होना पड़ा।
ذہن میں ان گنت اندیشے کلبلا رہے تھے۔ پتہ نہیں تھا کہ آصف جاں میرے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہے۔ یہ کھانا جو میں کھا رہا تھا یہ بھی مشکوک تھا۔ اس کھانے کے بعد میں کسی طرح کی بے ہوشی یا موت کا شکار بھی ہو سکتا تھا۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔